صلو علیہ وسلم تسلیما درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. قابل صد احترام ذی احتشام برادر مکرم محترم نعیم خان صاحب، محترم قابل صد احترام محمد عباد شاہ صاحب، قابل صد احترام محمد اقبال کمانی صاحب، نہایت ہی واجب احترام برادر مکرم محترم محمد اقبال صاحب، صدر منہاج القرآن حقیقت جامع مسجد المصطفیٰ حافظ محمد ایوب صاحب، دیگر قابل صد احترام ذی احتشام مہمانان اکرام قدر، ناظم اجتماعات تحریک منہاج القرآن حقیقت محترم سلیم سائن شیرو صاحب، اور میرے جتنے بھی دور و نظر سے چل کر آنے والے احباب ہیں، آپ تمام کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مولود النبی کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے دنوں ہم نے جاپان کی سطح پر تمام علماء کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور وہ خواب جو پچھلے 2.5-3 سال سے ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ پورا ہوا. اور آج پاکستان میں جس طرح پورا پاکستان کشت و خون میں نہایا ہوا ہے، اور جہاں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، یہ اللہ تعالی عزت کا شکر ہے. ہم جاپان جیسے ملک میں عالم کفر میں سب مسلمان ہیں، امام آقا ہو یا اللہ کا گھر مسجد ہو، یہ سب اللہ کے گھر ہیں. ان سب کو آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب سفیر اسلام ہیں. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام نے ملت اسلامیہ کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اور جس طرح ملت کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، اور آج دنیا کے 90 ممالک میں الحمدللہ منہاج القرآن کے لاکھوں اسلامک سینٹر قائم ہیں. یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنی ضرورت ملت اسلامیہ کو آج ایک جگہ پر جمع کرنے کی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی تو پہلے بھی، مگر اس وقت جس طرح ہم پہچان بھی نہیں کر پا رہے کہ مسلمان ہے کون. مسلمان کا دشمن بن گیا. ابھی یہ جو سانحہ کوئٹہ کا ہوا ہزارہ برادری کے ساتھ، ہم اس ظلم کی بربریت کی مذمت کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ان بے سہارا لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا، فقط وہ اپنے محبت کا پیغام لے کر ایران سے واپس آ رہے تھے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہوا. یہ کرنے والے جو ظالمان ہیں، میں اللہ اعلان بدبختوں کی مذمت کرتا ہوں. نہ ان کا دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ وہ دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے. کسی بھی طالبان کے اسلام کو، کسی بھی اسامہ بن لادن کے اسلام کو ہم نہیں مانتے. ہمارا وہی اسلام ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا. ہم اسے قرآن کو مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے اپنے سینے سے، اپنی زبان سے لے کر فرمایا. ہم کسی طالبان کے، کسی اسامہ بن لادن کے، کسی القاعدہ کے اسلام کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. ہمارا اسلام وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے. یہ ظالم فرقہ چند لوگ جو ہر جگہ پر موجود ہیں، اور یہ دین کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. دین کے اندر جبر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہر کوئی آزاد ہے، مادر پتر ماں کے پیٹ سے آزاد ہوا ہے. ہر کسی کو اپنے اپنے من کے مطابق کو جو مرضی عقیدہ رکھے. کون ہوتا ہے زبردست سے ٹھوسنے والا؟ کسی کو اختیار نہیں ہے. جب میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، تو اگر کوئی طالبان کے نام پر یا ظالمان کے نام پر اور دین کے جھوٹے لبادے اڑ کر دین کو بدنام کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. اور جو جہاد کر رہے ہیں پاکستان میں، الحمدللہ ہم اپنی پاک فوج کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جو فوج کے لوگ ہیں وہ شہداء ہیں، اور جو باقی ہیں وہ قاتل ہیں، وہ جہنمی کتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے جوان وہ شہید ہیں، ان کی عظمت کو سلام کریں، ان کی ماں کی عظمت کو سلام کریں. کیوں؟ ہم اگر کربلا میں دیکھتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا. ادھر 3 لاکھ بدبختوں کا لشکر تھا، ادھر آقا حسین تھے. کوئی یہ کہے، سوچ نہیں لے کہ آقا حسین حق پر نہیں تھے، وہ دار ایمان سے حق پر گئے.
اور یہ لوگ جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسی اسلام کو مانتے ہیں جو آقا حسین نے عطا فرمایا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، امن کی خاطر جنہوں نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے قائد حضور شیخ الاسلام وہ قائد ہیں ملت اسلامیہ کے، جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے اہل تشیع کی امام بارگاہوں میں جا کر محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ کے پیغام کو یکجا کیا اور سنی اور شیعہ کو ختم کر کے ایک ملت اسلامیہ کی لڑی میں کھویا ہے۔ یہ احسان ہے ڈاکٹر طاہر القادری کو امت پر، آج نہیں آنے والی صدیاں یاد کریں گے، ورنہ ہمیں تو کفر کے فتووں نے مار دیا تھا، جیل میں ڈال کے بیٹھے ہیں۔ جس کی طبیعت کے خلاف بات بھی کر دی جائے، کفر کا فتویٰ جیب سے نکال کے جڑ دیتا ہے۔ ہر کسی کو ایک بات یاد رکھنا، جو بھی کلمہ جو ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں۔ جو بھی کلمہ وہ مسلمان ہے، اور اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پروری کرتا ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ جو فتنہ پروری کرے وہ قتل و غارت سے بھی بڑا فتنہ ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر ایک گروہ چند لوگ پاکستان میں فتنہ گری کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ یہ منہاج القرآن کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے مولود النبی کمیٹی کے ذریعے انتظام جاپان بھر کے علماء کو جمع کیا، اور آج اس کا یہ چھٹا پروگرام الحمدللہ آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے۔ ابھی پروگرام باقی ہے، 4 پروگرام ابھی ہمارے باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہوگا قاری علی حسن صاحب قاری القرہ کا، جو ہمارے ساتھی بیمار ہو گئے ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ نہیں آ سکے، رات بھی آج بھی نہیں تشریف لا سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ سیٹرڈے آئے گا، یکم پشپ غالباً بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی جو مسجد ہے جامعۃ القرہ اسلامک سینٹر تجوید القرآن، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بعد شاہ پروگرام ہوگا۔ آپ تمام دوستوں کو ان کی طرف سے اور مولود نبی کمیٹی کی طرف سے وہاں پر دعوت ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو سنڈے آئے گا عابد گجر صاحب کی یاد پر دوپہر میں پروگرام ہوگا، اس سے لیکچر ہفتہ آئے گا انشاءاللہ نگویا کی مسجد میں، انشاءاللہ تعالیٰ نگویا مسجد میں پروگرام ہوگا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر خانہ دعویٰ میں انشاءاللہ پروگرام وہ بھی حال بک ہو رہا ہے، جو ہی وہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم نے تمام علماء کو ایک سٹیج پہ جمع کیا، اور رات ہماری مسجد میں منہاج القرآن کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ نعیم خان صاحب مجھے 2.5 سال ہونے والے ہیں یہاں جاپان میں، رات جامع مسجد المصطفیٰ میں تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی، اور ہم نے رات لوگوں کو جو ہمارے مہمان تھے ان کو 3 شفٹوں میں لنگر کھلایا ہے، لوگ پورے نہیں آئے۔ پھر ہم نے لوگوں کو اقبال کمانی صاحب اس بات پر گواہ ہیں، حافظ ایوب صاحب گواہ ہیں، شیخ سرور صاحب اس بات پر گواہ ہیں، تشریف فرمائے، بھائی محبوب رات موجود تھے۔ الحمدللہ ایک رنگ تھا، ایک کیف تھا، عارف صاحب موجود تھے، پیچھے یہ ہمارے اتنے سارے دوست گواہی دیں گے، یہ بچے موجود تھے، مدثر ہیں، یہ نعمان صاحب لوگ، سائیں سلیم شیرو صاحب موجود تھے۔ تو یہ سارے کا سارا جب ہم اخلاص اور محبت کے ساتھ سب ایک ہو گئے، ایک بات یاد رکھتے ہیں، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، کیونکہ مکی دور بڑا کٹھن دور تھا، اور ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگوں نے پیمانہ اپنا بنا رکھا ہے۔ اگر ہم یہ پیمانہ بنا لیں کہ بندہ دین کا کام سچا سچا کھرا کام کرے، پھر اس کی مخالفت نہ ہو، یہ پیمانہ دے رہا ہے۔ جو دین کا سچا کام کرے گا اس کی مخالفت ہوگی۔ اگر کوئی دین کی نوکری کر رہا ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو رہی، اس کے ہاتھ سے دین نہ ہو، اس کے خلاف پراپیگنڈا نہ ہو، سمجھ لے اس کے حق میں باطل کی کھوٹ آ گئی۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ پیمانہ ہے ازل سے، جب سے کائنات بنی ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ دین کا کام بھی ہو، سچی بات بھی ہو، پھر دشمن بھی نہ ہو، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نہ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسری آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے رسول تھے، سچی بات لے کر آئے تھے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پھر مقابلہ نہ ہوتا جنگ کے ساتھ، پھر لڑائیاں نہ ہوتی، اور سب سے بڑھ کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کی ہے، پتھر کھانے پڑتے ہیں۔ لوگوں نے جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، گھر بار چھین لیا،
مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیا. غزوہ بدر ہوتا ہے, غزوہ احد ہوتا ہے, غزوہ تبوک ہوتا ہے, کتنی جنگیں تھیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر نہیں تھے. حق کی پہچان یہ ہے کہ بات یاد رکھ لیں, جب ہم حق کی بات کرتے ہیں, جب ہم سچی بات کرتے ہیں, زمانہ دشمن ہوتا ہے, مخالفتیں ہوتی ہیں, مسائل آتے ہیں, اعلان آتے ہیں, یہ حق پر ہونے کی علامت ہے. اور اگر کسی کا کوئی دشمن نہ ہو, وہ حق کا پیغام نہیں پہنچائے, وہ حق کی بلندی کا جھنڈا بھی لہرائے, تو سمجھ لے اس کے حق میں باطل کی کھوٹ آ گئی ہے. کیوں کہ جو پیمانہ میرے مصطفیٰ نے دیا, اگر حق کی مخالفت نہ ہوتی پھر میدان کربلا بپا نہ ہوتا, پھر آقا حسین کی آگ میدان کربلا میں کاٹی نہ جاتی, جسموں پہ گھوڑے دوڑائے نہ جاتے, پھر حسین کی بیٹیوں کی چادریں چھینی نہ جاتی, انہیں کربلا سے شام تک وہ قیدی بنا کے سفر نہ کروایا جاتا. یہ حق ہے. آج بھی ہم الحمدللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. مخالفتیں ہیں مگر حق انشاءاللہ تعالیٰ وہ غالب آ کر رہے گا. پاکستان کی دھرتی پر مصطفی انقلاب مسئلہ طلوع ہونے جا رہا ہے, وہ وقت دور نہیں. انشاءاللہ باطل کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور پاکستان میں اسلام کا نظام ہوگا میرے مصطفیٰ کا نظام, اور اس کے سفیر ہم سب ہیں. یہ بات یاد رکھیں. میں نے پیغام پہلے دے دیا اور ہم سب لوگ الحمدللہ یہاں پر جو آئے ہیں, اگر اتنا سوچ لیں کہ اللہ رب العزت اگر عدل سے دیتا, ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے, اگر وہ عدل سے دے ہم اس قابل ہیں, عدل کرے تو ہم اس قابل ہیں. اس نے ہمارے پر فضل کیا ہوا ہے, ہم سب پر فضل ہے. کسی کو علم دیا یہ بھی فضل سے, کسی کو دولت دی اس نے فضل سے. تو جب اس نے فضل کیا ہے بندوں, تم بھی بندوں پہ فضل کیا ہے. خود فضل مانگتے ہو اور ان کو در دیتے ہو نہیں, جب خود فضل کے طالب ہو پھر خود فضل لے رہے ہو, بس اپنے چاہنے والوں میں فضل کرو. یہی اسلام ہے. اور جو اسلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا, اب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی, گھر بار چھین لیا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے. ایک بات سوچنی ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کی امتی ہیں. ان سے بڑھ کر نہ کائنات میں کوئی حسین, نہ کوئی سچا, نہ کوئی علم والا, نہ کوئی تقوی والا, نہ کوئی طہارت والا, پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. اگر ان کو پتھر مارے جاتے ہیں, اگر ان کا گھر بار چھینا جاتا ہے, ہم کیا چھینے؟ حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے. اور آخرکار شیطانی ٹولے نے یہ ٹھان لی, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نعوذ باللہ استغفر اللہ, محمد مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے. شیطان جو ابلیس ہے خناس, ان کے اندر ان کو مشورہ دیتا ہے کہ یوں کرو, ہر قبیلے کا ایک جوان لے لو, جب صبح نماز کو اٹھے حملہ کرتے ہیں انہیں ختم کرتا ہوں. تو کسی پہ قتل کا دعویٰ نہیں ہوگا کیونکہ ہر قبیلے کا ایک جوان ہوگا. اب انہوں نے رات اللہ کی تہیہ کیا اور حضور علیہ السلام کی جان لینے کے لیے آقا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. ہم مجھے ایک بات بتائیں, انسانیت کے ناطے جنہیں سوچتے ہیں, یار کس لیے اس کی جان کا دشمن تمہارا بگاڑا ہے کیا؟ اس نے تمہارے لیے بھلائی مانگتا ہے, رات کو کی بخشش کی خیرات مانگتا ہے, تمہاری مانتے اپنے پاس رکھتا ہے, تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہے, تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. کیوں جان کا دشمن ہو, کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بگاڑا کیا تمہارا؟ تمہاری بھلائی چاہتا ہے. ظالم جان کا دشمن بن گئے. انسانیت کے نام کیا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے رشتے نہیں تھے؟ ان کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ ان کی اولاد نہیں تھی؟ ان کے تعلقات نہیں تھے؟ کیوں دشمن ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ فقط اس لیے حق کا بلاوا دیتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا, مگر اللہ رب العزت نے تو حبیب سے وعدہ کر رکھا تھا کہ حبیب کہ تیری جان کا حفاظت میرے اپنے ذمہ ہے. سبحان اللہ. حبیب علیہ السلام کو خبردار کیا کہ میرے مصطفیٰ آج کی رات مکہ میں نہیں مدینہ میں چل جائے. اور آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا, اب یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے, حضور علیہ السلام نے کسی بھی صحابی کو نہیں بتایا. دو لوگوں کو خبر ہے اس رات کی, ایک علی کو, دوسری ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی شیر خدا کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اونٹنی تیار کرنے کا حکم ملتے آیا, کئی دنوں سے پال رہے ہیں, آج تیاری
جب محاصرہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی شیر خدا کو طلب فرما دیا اپنے گھر میں. فرمایا علی ذرا باہر جا کر دیکھا تو دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں. فرمایا علی آج سفر کا حکم آ گیا، ہجرت کرنی ہے اور تیرا چناؤ ہوا ہے، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. رات میں دشمن کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا تم لیٹ جاؤ، میں نکلتا ہوں. اب دیکھیں اپنی قیادت پہ جو لوگ اپنی قیادت کو نہیں مانتے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے قیادت. آقا علیہ السلام فرمایا لیٹ جاؤ. علی شیر خدا نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ آقا یا رسول اللہ میں گھر جا کر اپنی بیوی کو بتا کے نا، اتنا بھی نہیں سوچا. کیا ان کو نہیں خبر تھی ادھر لیٹنے سے میری جان چلی جائے گی، حملہ ہوگا؟ نہیں، ایک لمحے کا توقع بھی نہیں کیا کہ کہیں یار کسی اور کا انتخاب ہی نہ کرنا. اسی وقت عرض کیا آقا یا رسول اللہ میں حاضر. فرمایا علی تمہیں لٹا اس لیے رہا ہوں، یہ جو میری جان کے دشمن کی کچھ امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، انہوں نے میرے پاس کچھ امانتیں رکھی تھی اور میں نبی مصطفیٰ ہوں، کسی کی امانت میں خیانت ہو جائے یہ میری رحمت کو بھی گوارا نہیں، میرے خدا کو بھی گوارا نہیں. یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، صبح اٹھنا یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی میرے پیچھے چلے آنا. یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جان لینا چاہتے ہیں اور انہیں ایک دم ہے ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا کردار. اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے جس پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. ہمیں کوئی قرضہ دے کے واپس لے کے دکھا دے، جاپان میں کسی کو دے دے پھر لے کے دکھا دے. وہاں امانت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہ دشمن ہو چکے ہیں. علی شیر خدا نے وہ امانتیں اپنے پاس رکھی، لے گئے. اور شباب مصطفیٰ میرے آقا کا حسن و جمال جس کی میں نے آج آپ کو بات سنانی ہے، بلطفا کہا، ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. اندھے ہو گئے حضور علیہ السلام کے اس حسن کو کوئی دیکھ ہی نہیں پایا. میرے آقا سامنے سے گزرے ہیں، کوئی چور دروازہ تو تھا نہیں. بھئی بڑے بڑے گھر تو تھے نہیں، چھوٹا سا گھر تھا نا جہاں محمد خضرہ ہے، یہی گھر تھا نا جس کا محاصرہ ہوا. حضور علیہ السلام مکہ سے نکلے تو حضور علیہ السلام جو نکلے تو ان کو تو اندھوں کو نظر ہی نہیں آیا. شباب مصطفیٰ گزرتا چلا گیا. علی شیر خدا میرے آقا کے بستر پہ آرام استراحت کر کر سو گئے. تفسیر کبیر کو میں نے پڑھا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو طلب فرمایا. فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کرو، آج میری عبادت کو چھوڑ دو، آج میری بندگی کو چھوڑ دو، نیچے اتر جاؤ، میکائیل کو ساتھ لے جاؤ. کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے بستر پہ علی لیٹا ہے، آج ہماری ذمہ داری یہ ہے علی کے باڈی گارڈ بننا، علی کی حفاظت کرنی ہے. کیوں کہ وہ اپنے قائد کے حکم کو، اپنے لیڈر کے حکم کو مان رہا ہے، اپنی قیادت کا غلام بن کر بیٹھا ہے. ساری رات فرشتے حضرت علی شیر خدا کی حفاظت کے لیے زمین پہ اترے گئے. میرے آقا گزر گئے. جب صبح ہوئی نماز فجر علی شیر خدا نے پڑھی، پھر لیٹ گئے. اب جب تھوڑا روشنی نکل گئی کافروں نے دیکھا بھی ساری رات گزر گئی ہے، آقا علیہ السلام تو نماز کے لیے اٹھے ہی نہیں. معاملہ کیا ہوا، ماجرا کیا ہے، ہمارا تو سارا پلان چوپٹ ہو گیا. تو جا کر چادر کو کھینچا، پریشان ہو گئی یہ کیا ہے، ہم نے تو رات یہاں مصطفیٰ کو سلایا تھا، یہ مرتضیٰ کیسے بن گئے؟ ارے یہاں تو سوئے تھے محمد، یہ علی کیسے بن گئے؟ اب کئیوں کو ویسے پریشانی ہو گئی، یہ دونوں ایک ہی ہیں. بھئی انہوں نے تو شباب مصطفیٰ بولتے دیکھ نہیں پائے، بھی سوئے تھے محمد، اٹھے ہیں علی، ماجرا کیا ہے، پریشان ہیں، یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم تو محمد مصطفیٰ کی جان لینے کے لیے آئے تھے، یہ تو علی بن گئے. اب علی شیر خدا سے ہر کسی نے اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق سوال کیے ہوں گے، مگر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کسی ایک نے بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انگلی بھی نہیں اٹھائی کہ یار یہ کیسا لیڈر ہے، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں موت کو چھوڑ کے خود اکیلا ہی بھاگ گیا، نوز باللہ استغفر اللہ، کوئی ہم جیسا ہوتا، ہمارا ایمان ہی نہیں اپنے قیادت پر. یہ ہے مصطفیٰ کے غلام. کسی نے سوال تک نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، ہم ان کو یہ جان دے رہے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. کسی نے خیال بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، بس اتنا سوال کیا، علی رات نیند آ گئی تھی؟
یہ بھی عجیب سوال ہے. علی سے پوچھتے ہو نیند آ گئی تھی. اب علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ ہونا یہ چاہیے تھا. علی فرماتے ہیں نیند ایسی حالت میں کہاں آتی ہے, دشمن حملہ کر رہا تھا تو ایسی حالت میں نیند کیسے آتی ہے؟ مگر علی کا ایمان دیکھیے, فرمایا جو مزہ سونے کا آج آیا ہے زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں خان صاحب کبھی آج چس آئی ہے کبھی آئی ہی نہیں تو جڑی رات سانو بھی چس آئی ہے کبھی آئی ہی نہیں. ہم نے جو رات کیک کھایا ہے 50 پاؤنڈ کا, ہم نے ایسا مزہ ایک زندگی میں کبھی نہیں کھایا. جنہوں نے کھایا وہ گواہی دے گئے اپنے ہی نشہ تھا. الحمدللہ آقا علیہ السلام کی میلاد میں جشن فرمایا جو آج مزہ آیا سونے کا وہ کبھی آیا ہی نہیں, جی بھر کے سویا ہوں. علی کیسے اس حالت میں بھی آپ کو نیند آ گئی؟ فرمایا میرا ایمان یہ ہے, اللہ کی عزت کی قسم علی کی ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو, میں ہر رات سوتا تھا وضو کر کے تیاری کر کے کہ شاید صبح اتنا نصیب نہ ہو. علی کی ہر رات یہی سوچ ہوتی تھی جانے آج ہی میری زندگی کی آخری رات ہو. علی نے ہر رات یہی گزاری ہے, مگر آج مجھے یقین تھا کہ موت اگر علی کی تقدیر میں لکھی بھی تھی علی کو مار نہیں سکتی. کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے جو نکلا ہے صبح ہوگی علی امان کی سپرد کرے گا. میرا ایمان یہ تھا, مجھے یقین تھا آج کی رات موت آ بھی گئی مار نہیں سکتی. جب موت مار نہیں سکتی بستر مصطفیٰ کا ہے جی بھر کے سوچا. علی شیر خدا نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اپنی جان دے دی. یہ جان وہ تو بچپن سے دیتے آئے تھے جان. حضرت ابو طالب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 سال شیب ابی طالب میں بند رہے, ذرا حالات تاریخ اسلام کو اٹھا کے تو پڑھے. 3 سال تک جب رات ہوتی حضرت ابو طالب رات ہوتے علی شیر خدا کو اپنے بازوں پہ اٹھاتے جا کے میرے آقا کے بستر پہ ڈال دیتے اور میرے مصطفیٰ کو جھکا کے اپنے پاس لے جاتے, اوپر چادر ڈال دیتے. خیال میں ہوتا مبادہ رات کوئی دشمن حملہ کر دے علی قربان ہو جائے میرے مصطفیٰ کا آنچ اٹھایا. پھر بھی کہتے یہ خیال کرے ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. ارے ظالموں, اگر علی کا والد مومن نہ تھا پھر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا تھا. عجیب بات کرتے ہیں علی کا والد مومن جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر ہے اپنے بیٹے کے, تمہیں اس کو ایمان میں شک نظر آتا ہے. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بات یاد رکھ لیں, جب تک صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی سنت پہ عمل نہیں ہوگا تب تک آگے بات چلتی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اعتماد, جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے مگر اپنے مفاد کو. اب آقا علیہ السلام کے پاس امانتیں تھی, علی شیر خدا نے ساری امانتیں سپرد کی ہیں. یہ تو ہی رات ان کی. اور حضور علیہ السلام کا جب زندگی میں اس سے بڑا مشکل وقت اور کوئی نہیں آیا میرے آقا کا, یہ بہت مشکل اور کڑا وقت تھا. کیوں کڑا؟ اس لیے تھا ایک تو اپنے کارکنوں کو خبر بھی نہیں کی. بھئی دیکھیں کوئی کارکن بہت بھی تو سکتا ہے کہ قیادت نے یہ حکم کیسے دے دیا, مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کارکنوں پر یقین تھا. اور پھر علی شیر خدا کو اپنے بستر میں سلانا, کوئی کہہ سکتا تھا لو جی یہ تو اپنے گھر میں اپنے دماغ کو سلا گئے, کسی اور کو سلا دیتے. بھی اور بھی بڑے بڑے سردار تھے نا, عمر فاروق بھی تھے, صدیق اکبر بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, اور بھی ہزاروں صحابہ کرام تھے. کوئی یہ بھی بات کر سکتا تھا, مگر نہیں, میرے آقا نے علی شیر خدا کا انتخاب کیا. اس میں بہت بڑا وہ راز ہوگا. وہ راز کیا تھا کہ آج مشکل آئی ہے مصطفیٰ پر, تو میں علی آج مشکل ہے تیرے مصطفیٰ پر, میرے بستر پہ لے قیامت تک کے لیے تجھے مشکل کشا بنا. آج مجھے مشکل کشائی ادا کرتے ہیں کہ مشکل ہے تیرے مصطفیٰ پر, آ جا علی یہاں بیٹھ جا, اب قیامت تک جو تیرا نام لے گا اس کو مشکلیں آسان کرتی ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تو لٹایا بستر پر, اور معلوم کہاں گئے؟ اب اگلی بات میں سنیں, سیدھے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر. رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی. جب دروازے کو دستک دی تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا. آقا علیہ السلام نے دروازہ جب کھولا تو دیکھا صحن میں سیدنا صدیق اکبر ٹہل رہے. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر رات آدھی سے زیادہ بیت گئی ابھی تک سوئے نہیں؟ عرض کیا آقا مجھے آپ کی عزت کی قسم, جس دن سے آپ نے حکم فرمایا ہے کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے, آقا اس دن سے لے کر رات کے سحر تک میں نے سو کے دیکھا. میں ہر رات جاگتا رہتا ہوں کہ کب آپ کا بلاوا آ جائے,
تو میں بھی سویا نہ رہوں، میں ادبی نہ کر بیٹھا۔ یہ ہے حکم کہ ابھی ہجرت کا حکم آنا ہے، مگر اس سے پہلے سے تیاری، راتوں کو جاگنا شروع کر دیا کہ کسی کو حکم آ جائے۔ ایسے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت خضرا میں جگہ نہیں مل گئی، ایسے تو جنت میں نہیں سلا دیا گیا۔ بابا انہوں نے اپنی محبت تن من دن میرے مصطفیٰ کو قربان کیا ہے۔ اور پھر یہ جب قافلہ چلتا ہے، پھر وہ جو غار ثور پہ چڑھنا آتا ہے، پیچھے سے کفار دیکھ رہے ہیں، دو کے پاؤں ہیں، ان کے کھوجی بتا رہے ہیں، اور وہاں جا کے پاؤں ایک ہو گئے۔ اب پھر پریشان ہے کہ یہاں کیا ماجرا ہے، بندے دو تھے، یہاں ایک بندہ غائب ہے، کھرا نہیں مل رہا، یہاں سے کھرا غائب ہو گیا دوسرے بندے کا، دوسرا بندہ کہاں ہے؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ دوستان محترم، ایمان کی بات آپ کو بتاؤں، کعبہ کے اندر جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تھا تو وہ بتوں کو توڑ رہے تھے۔ ایک مقام آ گیا، وہ اوپر ہاتھ نہیں جاتا، پہاڑا نہیں پہنچتا۔ علی شریف کا کرتے آقا یا رسول اللہ، میں بھوری بنتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اس کو توڑ دیں۔ فرمایا علی نہیں، ایسا نہیں کرنا، تو میرے کندھوں پہ بیٹھ جا۔ حضور علیہ السلام نے علی شیر خدا کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ فرمایا علی تیرے کندھے نبوت کا بوجھ اٹھائیں مجھے گوارا نہیں، تو میرے پہ ہے۔ اور علی شیر خدا کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پھر وہ سارے بت توڑے۔ تو جس کو مصطفیٰ کندھوں پہ بٹھا دے کون اتار سکتا ہے؟ کوئی تم نہ مانو علی کے نعروں کو، علی کے نعرے سے تمہیں درد ہوتا ہے، ہوتا رہے، ہم تو لگائیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا عبادت ہوتا ہے، نعرہ ایمان ہے، علی علی کہنا ہے، ادھر اللہ اللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حیدری نعرہ پورا لگائے، نعرہ تکبیر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ وہ آپ دیکھیں، ابھی اب تنہا نہیں چڑھ سکتے، ابھی بھی جائیں، لیکن جہاں عشق ہوتا ہے پھر اپنی قیادت کو بچانے کے لیے لوگ جان بھی دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام میں پاؤں تھک گئے تھے، مگر کارکن کے تو نہیں تھکے تھے، اپنے لیڈر کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور وہ غار ثور تک لے گئے۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے جب اندر چلے گئے تو ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آ جائیں گے۔ فرمایا ان اللہ معانا، غم نہ کر، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ جو ہے، ارے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ مکڑی نے جالا بھی بن دیا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ مجھے ایک بات سمجھ بتائیں، کیا اس کی ضرورت تھی؟ جب مکہ میں کافروں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر لے گیا، میری بات سمجھنا، وہاں سے جو لے آیا تو یہاں غار میں چھپا کر انڈے دلوانے کی اور جالا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے نا۔ اللہ رب العزت نے آج کے صدقے فرمایا چلو حبیب تو آج اس غار میں پناہ لے رہا ہے۔ اس غار میں بھی دو عاشقوں کا مقابلہ ہوا، اور یہ آپ تفاصیل اٹھا کے پڑھیں، اس غار کے اندر بھی ایک عاشق ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوال اپنی امت کے سامنے بیان کیے۔ ایک سانپ اس زمانے میں یہ ساری باتیں سن رہا ہے کہ وہ ہجرت کریں گے، پھر اس طرح غار میں پناہ لیں گے۔ وہ سانپ چلتا ہے، سفر کرتے کرتے اس غار میں آ کے ڈیرا لگا جاتا ہے، اور وہ سانپ ہر طرف سوراخ بناتا ہے، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی 70-80 سوراخ اس نے بنا لیے کہ جب وہ آئیں گے ہر اینگل سے ان کا حسن دیکھ لوں گا۔ تیاری کر کے آیا، وہ بھی آگا۔ اللہ رب العزت نے مکڑی سے جالا بھی بنوا دیا تاکہ مکڑی کو بھی شان مل جائے۔ تو مکڑی کو مارتا ہے، کیوں نہیں مارتے ہو؟ کیوں کہ مصطفیٰ کا غلام جو بن گیا تھا۔ بھئی آج محمد خضرا پہ کبوتر اور کبوتریاں رہ رہی ہیں، ان کبوتروں کے واسطے سے دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کے دروازے کے سامنے انڈے جو دے دیے، بس ان کو بھی مقام مل گیا۔ میرے آقا سے مکڑی کو نسبت ہو جائے اس کا بھی مقام ہے، کبوتر کو نسبت ہو جائے اس کا بھی مقام ہے۔ آج پوری دنیا میں کبوتر امن اور اس کی محبت کی علامت جانا جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر جو داخل ہوئے،
عاشق کا عاشق سے مقابلہ ہوئے، سیدنا صدیق نے اپنے تن کے کپڑے بھی پھاڑ لیے، 70 باقی بچا ہے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ خیال یہ ہے کہ کتنے سالوں سے غار پڑی ہے، کہیں کوئی اندر سے کوئی زہریلا جانور نکل کے حملہ ہی نہ کر دے، کوئی ڈنگ ہی نہ لگا دے۔ تو عاشق نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے، اب ایک بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، باقی 70 ہی باقی بچا ہے۔ عاشق نے یہ کیا، اپنی ایڑی وہاں رکھی، سرکار کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میری بات سنو، ادھر سرکار کا سر ہے، سیدنا صدیق کی گود ہے، اور ادھر علی شیر خدا جب سورج ڈوبا پلٹایا اس دن بھی یہی ماجرا تھا، علی کے لیے سورج پلٹا دیا اس دن بھی علی، دو ہی تو گود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی گود میں سر رکھا ہے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق، اور ایک علی شیر خدا جو میرے مصطفیٰ نے سر رکھا ہے، جو حدیث میں ملتا ہے۔ باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی میں اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں۔ سر رکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانے لگے، سیدنا صدیق پر اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ سانپ اندر سے، وہ تو پہلے ہی دیوانہ کتنے سالوں سے چھپا پڑا ہے، تو نے سارے پردے ہی آگے ڈال دیے ہیں، وہ تو زیارت کے لیے مر رہا ہے، اور ابوبکر صدیق نے سارے رستے ہی بند کر دیے، وہ ہر طرف سے آتا ہے، کپڑے پہ ڈنگ لگاتے آخر ایڑی تک پہنچا۔ اس نے پھر اپنے ڈنگ کا زہر جو ڈالا، آپ کے رنگ متغیر ہوا، رنگ چہرے کا بدلا، چہرے پہ جو زہر آیا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رنگ متغیر ہو رہا ہے، تو میں ماجرا کیا ہے؟ عرض کیا آقا بس وہ کوئی اندر سے ایک عاشق دوسری عاشق سے کہتا تھا ایڈی ہٹا دے میں بھی دیکھ لوں، تو جو ایڈی ہٹائی تو زہر چاٹ چکا، میرے آقا نے لعاب دھن ڈالا، لعاب دھن، یا جس نبی کی لعاب میں اتنی شفا ہو، وہ اگر زہر والے سانپ کی جگہ پہ لگ جائے شفا آ جائے، وہ کڑوے کنویں میں چلا جائے، پانی میٹھا ہو جائے، کٹے بازو پہ لگ جائے، بازو جڑ جائے، نکلی آنکھ دینے پہ لگ جائے، آنکھ کا نور بن جائے، تو اس جس نبی کے لعاب کی اتنی پاکی ہے، اس کی آگ کی اتنی پاکی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں اس کو جی بھر کی زیارت کر لیں گے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے، پھر مدینہ والوں نے بڑا استقبال کیا، اور وہ ہر روز نکلتے تھے، توجہ رکھنی ہے، حضور ہر روز نکلتے حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، کھجوروں میں چڑھتے ہیں، مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتوں سے غار میں رہے۔ اب ایک بات بہت سارے مفسرین نے لکھی ہے، اور میں اس پہ سوچتا ہوں 1-2 بندے ہیں 3 راتیں 3 دن غار میں کیا کیا ہوگا؟ بھئی نکل جاؤ، بھئی سراقہ اگر زمین میں اس کو گاڑ دیا، اس کے گھوڑے سمیت اللہ تعالیٰ نے، جس نے دیکھا تھا سراقہ جو پیچھے پہنچ گیا حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کے تعاقب میں پہنچ گیا، جب قریب آتا ہے گھوڑے سمیت غرق ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سراقہ دولت نہیں کر رہے ہو، واپس پلٹ جاؤ، جاؤ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دکھ رہا ہوں۔ سراقہ کو سونے کے کنگن، سونا مرد کے لیے حرام ہے، مگر میرے آقا میں جاؤں میں سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، فتح ہوئی، تو آپ نے سب سے پہلے سراقہ کو ڈھونڈا، وہ کنگن پہنائے کہ مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچ گیا تھا مگر کچھ نہیں کر سکا، واپس پلٹ گیا۔ 3 راتیں 3 دن غار میں کیوں رکھا؟ کیا ماجرا تھا؟ اس لیے کرتے کیا تھے؟ بہت سے سوالات آ جائیں گے، جو مکہ سے نکال کے لے آئے تو باہر سے 3 دن کیوں رکھا؟ یہ چیز رکھا ہے تو وہاں جو عاشق ہیں وہ جو روز تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپ بڑھتی چلی جائے، ان کی تڑپ بڑھتی چلی جائے، اور ہر روز آتے ہیں، وہ بنو نجار کی مدینہ کی بچیاں بھی باہر آتی ہیں کہ ہم نے استقبال کرنا ہے، کھجوروں پہ چڑھ چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ مہمان آ رہے ہیں۔ اور 3 راتیں 3 دن جو غار میں رہے، بس ایک ہی کام تھا، میرے آقا کا سر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں تھا، نگاہ ابوبکر چہرہ مصطفیٰ کا تھی، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کا فیض دیتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب باہر نکلے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا مصطفیٰ کون ہے، ابوبکر کون۔ جہاں جا کے آقا علیہ السلام پڑاؤ کرتے، سیدنا صدیق اکبر پر چادر تان لیتے، یہ اعلان تھا۔ توجہ رکھنی ہے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ بادل سایہ کرتے تھے،
یہ تو آقا علیہ السلام کی نبوت سے بھی پہلے جب آقا علیہ السلام بچپن میں تھے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رضائی بہن ایک دن میرے آقا کو اٹھا کے باغ میں گئی، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی، سیدہ حلیمہ سعدیہ پیچھے بھاگتی ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کہ شیمہ تجھے خیال نہیں ہے اتنی دھوپ میں میرے لال کو باہر لے رہی ہو؟ تو عرض کرتی ہے امی جان میں کیا دیکھتی ہوں، بھائی محمد کو جدھر لے کے جاتی ہوں بادل سایہ کر کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، تو بادل سایہ کرتے تھے، پھر سیدنا صدیق اکبر کو سایہ کرنے کی حاجت نہیں پیش آئی، وہ سایہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، چادر اس لیے نہیں ڈالتے تھے چونکہ رنگ ایسا ہو گیا تھا، فیصلہ نہیں کر پاتے تھے لوگ، اتنا رنگ چڑھا دیا تھا، پھر چادر کھڑی کر کے اعلان کرتے آقا یہ ہے میں اپنا غلام، یہ اپنی غلامی میں اعلان کرتے تھے۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ مدینہ کی بچیوں نے دفیں بجا بجا کے میرے آقا کا استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، انہوں نے پھر دفیں بجائیں، آقا علیہ السلام کا استقبال کیا، خوبصورت انہوں نے خوشیاں منائی کہ آقا علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، شکر ہے ہمارے پر، آج شکر واجب ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ گیا۔ مکہ میں آقا علیہ السلام 53 سال تک 53 سال گزار گئے، مگر مکہ والوں کی قسمت میں وہ ہدایت نہیں تھی کہ آپ مدینہ والوں کو ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ پہ زمین زرخیز ہو، اگر ہر جگہ زمین زرخیز ہوتی تو حضور علیہ السلام پھر طائف کے بعد میں پتھر کھانے نہ جاتے، ہجرت حبشہ نہ کرواتے، حضور علیہ السلام نے اسلام کو پہنچانے کے لیے ساری کوشش کی، کبھی ادھر ہجرت کی، کبھی ادھر ہجرت کی، کبھی ادھر، مگر اسلام کی آبیاری کے لیے جو زرخیز زمین تھی وہ مدینہ میں ٹھہری، جو عشق مدینہ والوں کو ملا وہ روئے زمین میں نصیبوں نے ملا، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے محبت کمائی، میرے آقا خبردار جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آج تک میرے آقا کا وہ فرمان ہے اسے پانی اسے یوں پگھلا دیا جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، جو اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں پگھلا دیا گا۔ آج بھی اہل مدینہ سے محبت کرنا، ادب کرنا واجب ہے، دیکھو نسبت ہے نا یار، آج بھی سرکار انہوں نے 1400 سال پہلے میرے آقا سے محبت کی ہے، صلہ آج تک دیا جاتا ہے، صلہ آج تک پا رہے ہیں، اور مدینہ کے لوگوں کا آج بھی چلے جائے مکہ میں اور مدینہ میں ان کے لینگویج میں ان کے بولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ پہلے بھی سخت تھے آج بھی سخت ہیں، مدینہ والے پہلے بھی نرم تھے آج بھی نرم ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، بڑے بڑے سردار حضور علیہ السلام کو اپنے گھر کی میزبانی کا شرف بخشنے کے لیے، شرف لینے کے لیے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے یہ وہی ٹھہرے گا۔ آپ دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، کوئی کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تیری کیا اوقات ہے تو نبی کے علم پہ اعتراض کرے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت سے جب بڑھ کر بات کرتے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا چاہنا، یا ان کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم میرے آقا تو دور کی بات ہے، یہی بیٹھا بیٹھا پوری دنیا میری جیب میں ہے، یہ موبائل آج پوری دنیا ہماری جیب میں ہے یا نہیں؟ ابھی یہی بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں پاکستان میں کس شہر کا کیا موسم ہے، بھئی یہ آلہ بتا رہا ہے، اگر یہ بتا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ نہیں بتا سکتے، یار ایسی عجیب بات کرتے ہو تم، میرے مصطفیٰ کے علم کی بات کرتے ہو، یہ اونٹنی ہے، حضور علیہ السلام نے چھوڑ دو جانے دو، چل پڑی، اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہاں جاتی ہے، وہ مدینہ کے آخری گھر میں ابو ایوب انصاری کی کٹیا ہے، اس کٹیا میں جا کے چل رہے ہیں، ارے میرے آقا کی اونٹنی کو اتنا علم ہے کہ کہاں جا کر قیام کرنا ہے، تو میرے مصطفیٰ علم کا علم ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، اب میں اس بات پہ آپ جیسے یہ ساری میری تمہید ہے، یہ میں نے آپ کو جو گفتگو یہ تمہید باندھی، اس بات کو سنانے کے لیے لے کے آیا ہے، بات کیا تھی؟ اب حضور علیہ السلام ان کے ظالموں کے ظلم و ستم سے ہجرت کر کے جب یہاں پہنچ گئے، اب یہاں پر مدینہ میں یہود آباد تھے، عیسائی آباد تھے، یہ بات یاد رکھیں، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اصل دیش یہ نہیں ہے، یہ عراق میں بستے تھے، شام میں بستے تھے،
ان کا دیس مدینہ نہیں تھا. انہوں نے جب اپنے انبیاء سے سنا کہ وہ جو رسول احمد خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ آئیں گے وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت فرمائیں گے, تو انہوں نے اپنے نبیوں سے سن کر جا کے مدینہ میں گرے لگا لیے کہ ہم اگر اس رسول کو نہیں دیکھ پائیں گے ہماری نسلیں تو زیادہ کر لیں گے. یہ یہودی اور عیسائی اس لیے وہاں کے آباد ہوتے, ان کا یہ اصل دیش نہیں تھا, یہ تو بدروں کی سرزمین تھی, یہ عرب بدو لوگ تھے, اصل و نسل یہ ان کی ہے. یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ تو ادھر سے چل کے آئے یہاں آپ کے آباد ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جو سردار تھے عیسائیوں کے یہودیوں کو جمع کیا, فرمایا میری بات سنو, تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم ایک کلمے پر ایک بات پر سارے اکٹھے ہو جائیں. فرمایا میں مجھے رسول نہ ماننا کوئی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانے, رب تو ایک ہے. یہودیوں سے فرمایا تو عزیر علیہ السلام کو مانو مگر رب تو ایک ہے. آؤ تعالو آ جاؤ ہم سب ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جاتے ہیں, رسول اپنا اپنا, رب تو ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ رہے تھے, ایک اسلامی ریاست کائنات میں قیام پذیر ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام استحکام کے لیے سارے مذاہب کو ایک جگہ پہ جمع کیا, اپنی رسالت کی بات نہیں کی. فرمایا رسول اپنا اپنا, خدا ایک ہے, سوان بیننا و بینکم, وہ ایک کلمہ جو ہم سب میں برابر ہے وہ اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو اپنے ساتھ جمع کر لیا اور 10 سالہ 9 بار طے کیا کہ ہم آپس میں 10 سال جنگ ہی نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے عیسائی یہودی اہل کتاب کو اپنے ساتھ ملا کر ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں تو دوستان محترم آج میری پاک سرزمین کو وہ ریاست پاکستان جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا قرآن کا نظام ہوگا, لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا, غریب کی بیٹی کے ساتھ چادر ہوگی, غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی. آج ایک پاک سرزمین کو بچانے کے لیے کیا ہم مسلمان ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا محبت مصطفیٰ پر, محبت اہل بیت پر, محبت صحابہ کرام پر ہم سب اس پاکستان کے استحکام کے لیے اپنے اپنے کھولوں سے باہر نکل کر محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر اس دھرتی کو بچانے کے لیے ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے؟ ہم ہوں گے الحمدللہ. تحریک منہاج القرآن کو یہ اللہ رب العزت نے فرض سونپا ہے اور وقت دور نہیں, یہ 4-5 مہینوں کی بات ہے. ہر ظالم طاغوت خش و خسا کی طرف بھاگ دیا جائے گا اور پاکستان میں انقلاب آ کر کوئی دنیا کی طاقت اس انقلاب کو نہیں ہو سکتی. وہ تبدیلی آئے گی, مستقبل نظام آئے گا, مستقبل انقلاب آئے گا. اللہ کی عزت کی قسم, جیسے موت کا یقین ہے اسی طرح مستقبل انقلاب آنے کا اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے. اس دھرتی پر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور وہ خواب جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ پورا ہوگا. ہر دل دکھی ہے, ہر ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم ہوا اللہ کی قسم دل روتا ہے. کتنے خوبصورت چہرے تم نے موت کے گھاٹ اتار دی. یہ کون سا اسلام ہے؟ تم تو یزید سے بھی آگے نکل گئے اسلام کے نام پر. اس بدبخت اہل بیت کو کہتا تم تو کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہو, ہر جگہ پہ دھماکے کرتے جا رہے ہو, نہ پولیس کو چھوڑتے ہو, نہ فوج کو, نہ ان شہریوں کو جن کا قصور ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر جہاد پر جانے سے پہلے ایک چارٹر آف جہاد ملتا جس نے یہ لکھا ہے بچوں پر حملہ نہیں کر سکتے, عورتوں پر حملہ نہیں کر سکتے, دوسروں کی عبادتگاہوں کو مسمار نہیں کر سکتے, دوسرے کے پادریوں کو نہیں مار سکتے, بیماروں کو نہیں مار سکتے, درختوں کو نہیں جلا سکتے. اسلام نے طریقہ, ایک نظام, ایک قاعدہ طے کیا, اس کے مطابق اسلام کی ساری جنگیں ہوئی. مگر یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جو مسلمانوں کو, جو اپنے دوسرے مسئلوں کو قبول نہ کرے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو چاہنے والوں کو, خیر چاہنے والوں کو مذمت کرتے ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک جگہ پہ سب کو جمع کر دیا. اور دوستان محترم الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے, جاپان میں بھی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انتظام ایک جگہ پہ جمع کیا ہے. اور آج ہم نے یہ فرق مٹا دیا, کبھی فرق نہیں رکھا. اہل سنت اور اہل تشیع میں نہیں فرق کرتا ہوں, میرا قائد فرق نہیں کرتا ہے. بھئی آپ کی محبت کی بات ہے, مگر جو صحابہ کا گستاخ, کوئی بھی شیعہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا.
کوئی شیعہ ہے کہ محبت میں صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں کر سکتا، جو گستاخی کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ خارجی ہے۔ صحابہ اکرام امام مجمعین میرے آقا کی ستاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے بولیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور مفسرین نے لکھا پوری کائنات میں حضور علیہ السلام کی گنبد خضرا سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ عرش اولا سے، عرش بری سے، سدرۃ المنتہا سے تعلق۔ کیوں؟ اس جگہ سے حضور علیہ السلام نے جس میں پاکی مٹی کو اٹھایا گیا اور اسی میں حضور علیہ السلام کائنات کے رسول اعظم۔ ارے جنت بڑی اعلیٰ ہے مگر میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں ہے۔ ارے یہ جنت میرے آقا نے ماں قدموں کے نیچے رکھی ہوئی، فرمایا جنت تحت اقدام الامہات۔ ارے جنت امت مصطفیٰ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے یہ تو وہ جنت ہے جو میرے آقا ربیہ میں آپ کو لوٹے بھرنے کے بدلے میں عطا فرما دیں۔ یہ تو وہ جنت ہے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میرے مصطفیٰ سے جنتی کر دیتے۔ حضور علیہ السلام فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے بولیے، تو وہ جگہ جہاں میرے آقا دفن ہے وہ کائنات کی ہر سے افضل جگہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام جہاں دفن ہو وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ ہو، ان کے دائیں بائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہاں دفن ہے؟ جنت کے اندر دفن ہے۔ ہمیں تو مرنے کو پتہ نہیں کلمہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتا وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جن کو میرے مصطفیٰ نے گنبد خضرا میں رکھا ہو، ارے جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں اور آخرت میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہو، وہ علی شیر خدا کو نجف میں رکھا ہے، عثمان غنی کو جنت البقیع میں رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے کہ ان دونوں کو تو ساتھ جوڑ لیا اور عثمان غنی کو بھی رکھ لیا مدینہ میں، علی شیر خدا کو دور جاؤ نجف میں جا کے ڈیرا لگا دو۔ کیا علی سے محبت نہیں تھی؟ علی سے بہت محبت تھی، علی سے بہت محبت تھی۔ ان تینوں کو رکھا اپنے پاس، میں تم تینوں رہو میرے پاس، تم تینوں میرے ادب کا حق ادا کرتے رہو، اور ایک ہوگا میرا علم جو علی شیر خدا سے ملے گا۔ ساری کائنات کا علم ملے گا علی شیر خدا سے۔ اور یہ قاعدہ ہے اگر استاد موجود ہو نا تو شاگرد کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو استاد کا ادب کرتا ہوگا جو استاد جی بیٹھے ہیں بس ان کی موجودگی میں تو میں نہیں کرتا، اس کو آتا ہوگا مسئلہ، ہر چیز آتی ہوگی مگر ادب کا تقاضا ہے تو استاد جی آپ میں استاد جی بیٹھے میں نہیں کر سکتا۔ تو علی شیر خدا سے انا مدینہ والی بابھا، میں علم کا شہر ہے اس کا دروازہ، چونکہ علی شیر خدا سے ساری کائنات کو علم کی خیرات بانٹتی تھی۔ فرمایا علی تو مدینے میں ہوگا، تو میرے ادب میں بیٹھا رہے گا یا تھوڑا دور ہو جا تاکہ جو بھی تیرے دروازے پہ آئے علم کے جام بھر بھر کے تو پلاتا چلا۔ علم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاسم ہے وہ علی شیر خدا ہے، وہ علی شیر خدا ہے، وہ شیر خدا ہے۔ جس کو جو بھی خیرات ملے گی، جس کو ولایت کی خیرات ملے گی، اللہ کی قسم اسے در علی سے ملے گی۔ جو علی کی ولایت کو نہ مانے، علی کی عظمت کا منکر ہو، علی شیر خدا کی ولایت کو نہ مانے، وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، چلا تبلیغ بات جو مرضی کرتا پھرے، جو علی کو ولی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ علی مدینہ کا علم ہے، باب الولایت ہے، اور نبوت کا سارے کا سارا فیض قیامت تک جس کو بھی ملے گا وہ در علی سے ملے گا، وہ در علی سے ملے گا۔ یہی اقتدار ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جو میں نے آیت میں تلاوت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہوا یہ کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر، وحی آنا بند ہو گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، شاید اللہ ناراض ہو گیا، بڑی وحی کیوں نہ بند ہو گئی۔ جب دار کافروں تک پہنچی اور کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے، نعوذ باللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کا رب ناراض ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ حضور